بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سائر الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما ترأى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیہدین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی الجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریاتہ۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جو بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر ہمیشہ سال بھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی موقع اور خلیقنہیت دیتا ہے تاکہ ہم ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ کبھی عید کے موقع پر، کبھی رمضان کے موقع پر، کبھی لیلۃ القدر کے بہانے پر تو کبھی شب برات کے بہانے پر، تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہم سب ہو سکے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایکسٹرا یاد کر سکے۔ اسی طرح ایک بہانہ اور ایک بہت بڑا خلیقنہیت جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو نصیب کرے، وہ ہے عاشوراء کا دن۔ عاشوراء جو ہے اس سال اگست کو، ماندہ اگست کو ہوگا، تو اس عاشوراء کا دن جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے، یہ بہت ہی فضیلت والا دن ہے۔ اس میں جو ہے جو شخص روزہ رکھتا ہے تو پھر جو ہے اس کے پچھلے سال کے گناہ، چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ یاد ہے، چھوٹے گناہ معاف ہو جاتا ہے، صغیرہ گناہ۔ کبیرہ کے لیے توبہ ضروری ہے، لیکن چھوٹے گناہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کفارہ جو ہے اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں، اس دن کو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو جو ہے فرعون سے نجات دیا تھا، فلاسنگ دیا تھا، بلکہ مین طور پر خوف جو ہے بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا فرعون سے۔ اور عاشوراء کا دن جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا لیس ہے، ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا لیس ہے۔ عاشوراء کے فضائل اپنے جگہ پر، کہ جو شخص اس دن کو روزہ رکھے گا اس کے جو ہے پچھلے گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح جو ہے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر، اپنے خسین پر جو ہے وسعت کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پورے سال تلک اس پر جو ہے برکات کی جو ہے بارش فرمائیں گے۔ یعنی اپنے کچھ ایکسٹرا خرچ کرے گا، اب وہ کھانے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، پیسے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، جو بھی اپنے جو ہے استطاعت میں ہوگا، جو بھی اپنے فرموخہ میں ہوگا، وہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے خسین پر خرچ کرے گا
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پورے سال میں برکت عطا کرے گا. تو اس کا بھی ہم خیال کریں کہ کچھ ایکسٹرا ہم اس دن اپنے فیملی آف حسین کے لیے کریں. ماں باپ ہو گیا ہے جو ہے اپنے بچوں پر، اسی طرح جو ہے اپنے بچیوں پر، جو بھی ہے اپنے شوہر پر اور یا اپنے بیوی پر، جو ہے کچھ ایکسٹرا، چاہے کادو کے فورم میں ہم کچھ دے دیں گے عاشورہ کے دن، چاہے اس کو جو ہے ہم پیسے دے دیں گے، چاہے ایک لیکر ایتو یعنی کچھ ایکسٹرا نارمال سے کچھ ایکسٹرا اس دن ہم جو ہے تیار کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے پورے سال تک جو ہے ہم برکت نصیب کرے گا. اور اس کو جو ہے محدثین اور علماء نے اس کو جو ہے مجربات میں فرمایا ہے، ریکن کیا، یعنی انہوں نے اس بات کو جو ہے ایکسپیرینس کیا ہے اور یہ بیان کیا کہ اس طرح ہوا ہے میرے ساتھ. تو اس طرح اس کو ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم جو ہے اس روایت پر عمل بھی کریں جو ہے، اور اس کے برکات سے ہم فائدہ اٹھا لیں. لیکن عاشورہ کا دن جو ہے خوف ریدر یہی ہے کہ اس دن کو اللہ رب العزت نے فرعون کو غرق کیا تھا، یعنی ڈبا دیا تھا، اور بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو جو ہے، اس انسیڈنٹ کو جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ فَلَمَّا تَرَأَ الْجَمْعَانِ، جب دو جماعتوں نے اپنے ایک دوسرے کو دیکھا. آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل جو ہے بھاگ گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے نگرانی میں جو ہے بنی اسرائیل جو ہے پورے مصر کو چھوڑ کر کے چلا گیا تھا. اور تو پھر جو ہے فرعون کو معلوم چلا، کہ یہ رات کا واقعہ ہے، تو فرعون کو معلوم چلا تو اس کو آختر فولخ کرنے لگے اپنے پورے لیخر کے ساتھ آختر فولخ کرنے لگے. تو جب پورے لیخر کے ساتھ آختر فولخ کرنے لگا تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسا مشیت تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امپلائڈ فن کے لانت پر، اللہ تعالیٰ نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ جو ہے دوسرے راستے کی طرف لے گیا، اور تاکہ وہ ریختنگ زی آف ریفیر کی طرف چلا گیا. اب جب صبح ہوا دیکھا تو سامنے ریفیر اور فلما ترأ الجمعان، اور پیچھے فرعون مدسن لیخر اپنے لشکر کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ پیچھے. اور اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے، یعنی بنی اسرائیل اور فرعون کے لیخر ایک دوسرے کے دیکھ رہا ہے. تو سوچ لو کتنا جو ہے نزدیک ہوگا. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، تو اصحاب موسیٰ یعنی بنی اسرائیل نے کہا آج تو ہم سئی کر انا لمدرکون، ہم ضرور غرق ہو جائیں گے، یعنی ڈوب جائیں گے. جن حضرات کو عربی آتا ہے تو یہاں پر انا لمدرکون کہا کہ ہم سئی کر، انا یہ ادرکنگ کے لیے آ ہی گیا، لیکن لام یہاں پر بھی ایکسٹرا ادرکنگ کے لیے آیا، یعنی آج تو ہم سئی کر ہی مر ہی جائیں گے. اور ان حالات میں گھبرانا، ہم سب گھبرا جاتے ہیں کہ جب کوئی آزمائش آ جاتا ہے کہ اب ہم کیا کریں، ذہن کام نہیں کرتا. یہی حال جو ہے پھر بنی اسرائیل کا تھا، کیونکہ پیچھے جب ہم فرعون کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، اور پورے فیملی اور خسین کے ساتھ، یعنی ہیلے بنی اسرائیل
جو ہے مصر کو چھوڑ کے جا رہا تھا، اور آگے ریفیر اب کہاں سامان کے ساتھ، تو کہاں بچ پائیں گے؟ تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، ہم ضرور، ہم صحیح کر آج تو صحیح کر ہم غرق ہو جائیں گے، یعنی ہم صحیح کر ڈوب ہی جائیں گے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال کلا، ہرگز نہیں، قال یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے جو ہے مصر کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جب یہ وحی کے ذریعے سے ہو رہا ہے تو پھر جو ہے یہ اللہ کی ہی مشیت ہے، اللہ کے ہی ویل ہے کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ تو جب اللہ کا ویل ہے تو پھر جو ہے اللہ کی مشیت ہے، تو پھر جو ہے اللہ ہی راستہ دکھائے گا۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کلا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے صحیح راستہ دکھائے گا، جو اپلوسنگ ڈھونڈے گا، اس پرابلم سے نکلنے کا راستہ دکھائے گا یا دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے فکر کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے یہ کیوں فرمایا کہ ربی، میرا رب، یہ کیوں نہیں فرمایا ربنا، ہمارا پروردگار، ہمارا رب؟ کیونکہ بنی اسرائیل تو بھی مسلمان تھا، بنی اسرائیل مسلمان تھا، اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے والا تھا، اس لیے تو ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پھر ان سب کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ ربی، کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا؟ کیوں نہیں فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں راستہ دکھائے گا؟ کیوں کہا میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا؟ بات سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو پھر جو ہے اس میں جو ہے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا لیس ہے، صرف اس کلام میں ہی جو ہے، اس آیت میں ہی ہمارے لیے بہت بڑا لیس ہے۔ وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ایمان تو لایا تھا، مسلمان تھے، اللہ کو ماننے والا، رسول پر ایمان لانے والا، یہ سب تھا بنی اسرائیل میں، لیکن وہ یقین نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا، وہ یقین نہیں تھا، یقین نہیں تھا اللہ کے وعدوں پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر یقین نہیں تھا۔ ایمان لا رہے تھے، اللہ پر ہم ایمان لا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا رہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے حکم پر یقین نہیں تھا، احکام پر یقین نہیں تھا۔ اس لیے تو کہا کہ انا لمدرکون، جانتے تھے کہ یہ انسٹرکشنز اللہ کی طرف سے کہ ہمیں جو ہے چھوڑنا ہے، فرعون مصر کو چھوڑنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمارے جو ہے رہبر ہے، پروفیٹ ہمارے رہبر ہے، لیڈر ہے، پھر بھی کہا انا لمدرکون، کہ ہم آج ڈوب ہی جائیں گے۔ تو یہ تو میرے بھائی اور دوست بزرگوں، ماں اور بہنیں، ہمارا حال بھی بنی اسرائیل کی طرح ہے، میرا اور آپ کا حال بھی بنی اسرائیل کی طرح ہے، کہ ہم
نے ایمان تو لایا ہے، بلکہ ہم میں سے اکثر لوگ جو ہے مسلمان پیدا ہوئے ہیں، اکثر لوگ مسلمان پیدا ہوئے ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ مسلمان جو ہے ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان ہم اللہ پر جو ہے ایمان لا رہے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن جو ہے یقین نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے ہمارے اندر۔ جب بھی مصیبت آتا ہے تو ہم بنی اسرائیل کی طرح جو ہے راستہ بھٹک جاتے ہیں، جب بھی مصیبت آتا ہے بنی اسرائیل کی طرح جو ہے ہم راستہ بھٹک جاتے ہیں۔ تو اس یقین کو بنانا ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ماں اور بہنیں، اس پر محنت کرنا ہے، اس یقین پر محنت کرنا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے صحابہ کی طرح یا کس طرح ہم جو ہے انبیاء علیہ السلام کی طرح یقین لا سکے اللہ کے احکامات پر جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر بغیر کسی شک اور شبہ کے یقین لانا کہ نہیں، اسی میں ہمارا نجات، ہمارے فلاح ہے، اسی پہ ہمارا نجات ہے، یہی سکسیس کا ذریعہ ہے، یہی سکسیس کا راستہ ہے، بغیر کسی تویفل کے، بغیر کسی شک اور شبہ کے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اس میں خین مار، یہ مار جو ہے، جو ہم بولتے ہیں یا عبد الرحمن دتلیت اسلام، ہمارا جو ہے دتلیت اسلام و متدون مار، یہ مار جو ہے بہت خفالق چیز ہے، لیکن یہ بہت خفالق ہوتا ہے، آگے کے سارے باتیں جو ہم نے کہا ہے سب بیکار کر دیتا ہے، آگے کے سارے باتیں جو ہم نے کہا ہے سب اس کو جو ہے بیکار کر دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح نہیں، بس حکم آ گیا، یہ اللہ کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ختم۔ اب ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ غور اور فکر کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہے الگ کئی آیات میں فکر کرنے کے لیے کہا ہے، افلا تتذکرون افلا تتفکرون، سوچو اس باتوں پر، تو وہ توحید پر ہے، توحید کہ اللہ کا ایک ماننا، اس کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں کہ اللہ کو ایک ماننا، رسالت کو ماننا، یہ ہے، اس کے لیے دماغ استعمال کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے جو ہے جو ہمارے اندر جو فکر کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے جو مادہ پیدا کیا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، کہ توحید کو سمجھنے کے لیے تم جو ہے غور اور فکر کرو، اللہ کے وجود کو، اللہ ہے اور ایک ہے، اینخ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرو۔ لیکن آپ نے وہ سمجھ لیا اور رسالت کو اپنا لیا، پروفیٹ صاحب کو اپنا لیا کہ اللہ ایک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، تو وہاں سے آپ عقل ختم کرو، وہاں سے آپ اپنے عقل کو خبرک مت کرو، کیونکہ وحی اب آ گیا ہے وحی پر، اور وحی یہ عقل سے بالا تر ہے، یعنی وحی کا معاملہ جاتا ہے تو وہ عقل میں آتا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو جو ہے آخرت کہاں سمجھ میں آئے گا؟ آپ دیکھ نہیں پائیں گے، آپ دیکھ نہیں پائیں گے آخرت کو، اور جب ہم دیکھ بھی لیں گے تو پھر جو ہے
مسئلہ یہ ہے کہ ہم آ کر کے کسی کو بتا بھی نہیں پائیں گے کیونکہ ہم مر چکے ہوں گے، اور جو ہم جو ہے کونوں بیدا بھی شاید آ بھی سکتے، تو پھر یہ ایک اور بڑا مسئلہ ہو جائے گا کہ کوئی ہم کو دیکھنا پسند بھی نہیں کرے گا۔ بھائی آپ کے والد صاحب جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا، جنازہ بھی ہو گیا، دفن بھی ہو گیا، اور آپ نے اس کو جیتا جاگتا واپس دیکھ لیا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ شروع کریں گے مولانا کو بیل کرنے کے لیے، آپ شروع کریں گے امام صاحب کو بیل کرنے کے لیے کہ میرے لیے تعویذ شروع کرو لکھنے کے لیے۔ بھائی میں نے اپنے مرتے ہوئے والد صاحب کو زندہ دیکھ لیا۔ عقل، ٹھیک ہے، آخرت سمجھ میں نہیں آئے گا ہمیں جو ہے جہنم جنت سمجھ میں نہیں آئے گا، تو جب وہی کا معاملہ آتا ہے تو پھر جو ہے ہم وہاں اپنے عقل استعمال نہیں کریں گے، وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، بس کہہ دیا۔ ورنہ ہمارا جو ہے اللہ پر یقین لانا کیسا یقین ہے کہ بار بار ہمیں جو ہے پروف دینا پڑے گا؟ یہ کیسا بھروسہ ہے؟ یہ کیسا بھروسہ ہے پھر؟ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں ماں اور بہنیں، اسی یقین پر ہمیں جو ہے کیا کرنا ہے؟ محنت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو بغیر کسی شک اور شبہ کو فالو کریں۔ یہی عاشورہ کا مقصد ہے، یہی عاشورہ جو ہے فائن دا لیسن جو ہمیں سکھاتا ہے، یہی کہ ہم جو ہے بنی اسرائیل کی طرح نہ بنے، بلکہ جو ہے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح بنے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے جب بھی ہمارے پاس کوئی مصیبت آ جائے تو پھر جو ہے کلا ان ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے جو اس وقت تو مجھے اپلوسنگ دکھائی نہیں دیتا، لیکن سیہدین ان قریب مجھے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گائیڈ کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مجھے اپلوسنگ ضرور دکھائے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے کہ جو بھی مصیبت ہمارے اوپر آتا ہے یہ الا باذن اللہ، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم ہی سے آتا ہے۔ تب جب یہ اللہ کے حکم سے آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمیں اس مصیبت سے جو ہے نجات کا راستہ دکھائے گا۔ تو اس پر یقین رکھنا ہے میرے بھائی دوستو بزرگوں ماں اور بہنیں، اور اس پر محنت کرنا ہے۔ اس لیے جو ہے الحمدللہ تعلیم کے حلقے کھل گئے ہیں، جو ہے اس میں جو ہے شرکت کرو، تبلیغ جماعت کے جو ہے ذریعے سے جو ہے اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرو، جو ہے مسجدوں میں آنا جانا رکھو، تعلق رکھو علماء سے، اور جو ہے جہاں بھی موقع ہو سکے جو ہے دین کے بعد جہاں بھی ہو رہا ہے اپنے موقع کے حساب سے جو ہے آپ جو ہے وہاں پر شرکت کرو، اور اللہ اور ان کے رسول کے باتوں کو سنو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جو ہے علماء سے رابطہ رکھو، اور تو اسی طرح جو ہے ہم اپنے آپ پر ہم محنت کریں گے، اور ہم اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں گے، اور ہمارا اسی طرح یقین بڑھتا جائے گا، اسی طرح ہمارا یقین کیا ہوگا؟ بڑھتا جائے گا۔ اس کی کوشش کرو۔ جو ہے ہمارے یہاں پر جو ہے کئی جگہوں پر جو ہے میرے خیال سے سبھی جگہوں پر تعلیم کے حلقے شروع بھی ہو چکے ہیں، الحمدللہ شرکت کرو جتنا ہو سکے۔ جو ہے گشت کا دن اسی دن ہوتا ہے، تو مرد حضرات جو ہے وہاں پر بھی شرکت کرو، اور جو ہے جہاں پروگرامہ جس طرح جو ہے پروگرامہ ہو رہا ہے، کل جو ہے ہمارے یہ پروگرامہ ہے یہاں تبلیغ الاسلام بکسل میں ہمارا یہ پروگرام ہے، تو کوشش کرو اپنے بچوں کو
جو ہے وہاں پر لے جانے کے لیے خود بھی جاؤ، اپنے بچوں کو لے جاؤ، اور جو ہے اپنے بچوں کو کی فکر بھی کرو تاکہ وہ دین سیکھ سکے۔ مکتب کا سلسلہ شروع کرواؤ جو ہے، اور لیس کا سلسلہ شروع کرواؤ، ہو سکے تو جو ہے اس کو دو ویک نہیں ہو سکتا تو پھر ویکینڈ میں جو ہے شروع کرواؤ۔ ہمارے دارالعلوم میں بھی ویکینڈ کے لیسن ہو رہا ہے، مولانا خالد صاحب کے جو ہے مدرسے میں بھی ہو رہا ہے لیسن۔ اس طریقے سے جو اپنے بچوں کو جو ہے کوشش کرواؤ کہ وہاں پر ہم جا کر کے وہ لیس لے سکے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کراٹے کے لیے لیس پھٹا سکتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں اور آنا جانا بھی ہم ریخل کر دیتے ہیں۔ سویم لیس بھی ہم پھٹا دیتے ہیں، کراٹا لیس پھٹا دیتے ہیں، سویم لیس بھی پھٹا دیتے ہیں، حالانکہ کوئی لینے نہیں آتا بلکہ ہمیں خود پہنچانا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے فیس بھی بھرو، یعنی پیسے بھی بھرو، اور جو ہے فرفور کاسٹ اپارٹ۔ اسی طرح دوسرے چیزیں کے لیے ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے پیسے کے ساتھ کر دیتے ہیں۔ اور سورینامہ میں افسوس ہے کہ لیس میں کوئی پیسہ نہیں لیتا، کوئی پیسہ نہیں لیتا، حالانکہ دوسرے بیت العلم میں تو پیسے لیا جاتا ہے، لیکن سورینامہ میں پیسے نہیں لیتے، پھر بھی جو ہے کوئی نہیں آتا۔ تو اس کی فکر کرو بھائی، اپنے بچوں میں بھی جو ہے بچوں کو سکھاؤ، اپنے بچوں کو سکھاؤ تاکہ وہ دین سے وابستہ رہے، تاکہ وہ دین جو ہے سیکھ سکے۔ ہمارے لیے خلیقاً ہید ہے، صرف ہم کو خبریں کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جو ہے ہمارے ایمان کو جو ہے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے دین کی فکر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔